الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبط کے چند اشعار میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتنا بلند وہ بالا ہے، کتنا بلند وہ بالا ہے رتبہ حسین کا، کتنا بلند وہ بالا ہے رتبہ حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، نام و نشان مٹ گیا دیکھو یزید کا، نام و نشان مٹ گیا دیکھو یزید کا، ہوتا رہے گا ہوتا ہے چرچا حسین کا، ہوتا رہے گا ہوتا ہے چرچا حسین کا۔ جنت میں کیسے جائے گا، جنت میں کیسے جائے گا تو باغی حسین، جنت میں کیسے جائے گا تو باغی حسین، مالک ہے باغ خلد کا نانا حسین کا، مالک ہے باغ خلد کا نانا حسین کا۔ منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی، منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی، لاکھوں پہ ورنہ بھاری تھا بیٹا حسین کا، لاکھوں پر بھاری تھا ورنہ بیٹا حسین کا۔ ہو جائے خوشبودار، ہو جائے خوشبودار میری قبر حشر تک، ہو جائے خوشبودار میری قبر حشر تک، ایک بود ہی ملے جو پسینہ حسین کا، ایک بود ہی ملے جو پسینہ حسین کا۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرو میں کون ہوں، کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرو میں کون ہوں، لو دیکھ لو میرے ہاتھ میں شجرہ حسین کا، لو دیکھ لو میرے ہاتھ میں شجرہ حسین کا۔ بغداد ہو یا خواجہ کا اجمیر، بغداد ہو یا خواجہ کا اجمیر، ہر جگہ دن رات بٹتا رہتا ہے، دن رات بٹتا رہتا ہے صدقہ حسین کا، دن رات
بٹتا رہتا ہے صدقہ حسین کا۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ زمین و آسمان کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے آسمان کا جب سامیانہ لگایا، سامیانہ لگانے کے بعد میں نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی آسمان سے بارش ہوئی پانی کی، اور یہ سب کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اسی نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور ہم سب کو جو ہے پانی عطا فرمایا آسمان کے ذریعے سے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب میں نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے پانی کا نزول ہوا، تو اسی پانی سے جو ہے لوگ پھل بھی اگاتے ہیں اور غلے بھی پیدا کرتے ہیں۔ لوگ پھل بھی اگاتے ہیں اور غلے بھی پیدا کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ تمام ساری کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے عطا کرنے سے ہم اور آپ کو جو ہے ہر چیز ملتی ہے۔ ہم اور آپ کو ہر چیز اسی کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کو جو ہے 48 گھنٹے، اگر انسان کو 48 گھنٹے پانی نہ ملے تو انسان جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بغیر خوراک کے، بغیر کچھ کھائے انسان تو 15 دن رہ سکتا ہے، مگر بغیر پانی کے جو ہے 48 گھنٹے سے زیادہ جو ہے انسان نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو تحقیق کرنے والوں کی بات ہے کہ تحقیق کرنے والوں نے بتا دیا کہ انسان جو ہے 15 دن تک بغیر کھائے رہ سکتا ہے، اور 48 گھنٹے تک جو ہے بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، بہت سے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر جو ہے کچھ ایسے شخص بھی گزرے ہیں جنہوں نے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن
5 دن تک جو ہے بغیر پانی کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، بغیر پانی کے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ واقعات جو ہوئے ہیں، یعنی جو انسان 48 گھنٹے سے زیادہ بغیر پانی کے زندہ رہا ہے، وہ واقعات جو ہے عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ خاص واقعات میں اس کا شمار کیا جائے گا، اس کا خاص واقعات میں شمار کیا جائے گا کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اس لیے وہ انسان جو ہے 48 گھنٹے سے زیادہ بغیر پانی کے زندہ رہا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر جو ہے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پلانے کی بہت ہی فضیلت بیان کی ہے۔ ہم سب کے آقا نے پانی پلانے کی جو ہے بہت ہی فضیلت بیان کی ہے، یعنی حدیث کی کتابوں کے اندر بہت ساری حدیثیں جو ہے اس بات پر موجود ہیں کہ اگر ایک انسان کو پانی پلاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ترغیب کرتے ہوئے، یعنی پانی پلانے کی آپ ترغیب کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا، اے سعد، کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے سعد، کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں جس میں محنت کم اور ثواب زیادہ ہے، جس میں محنت کم اور ثواب زیادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ جی بتایا جائے۔ یعنی حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کام مجھ کو بتا دیا جائے کہ جس میں محنت کم اور ثواب زیادہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، پانی پلایا کرو، پانی پلایا کرو۔ یعنی میرے آقا نے یہ بتایا کہ صدقہ کا کام ہوتا ہے کسی کو پانی پلانا، صدقہ کا کام ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی کو پانی پلاتا ہے تو وہ صدقے والا کام کرتا ہے، یعنی وہ صدقہ کر رہا ہے۔ اور میرے آقا نے بتایا کہ کم محنت میں ثواب زیادہ ہے، کم محنت میں ثواب زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، سبیل کا اہتمام کرتے ہیں کہ راہ گیروں کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو جو ہے سبیل لگا کر، سبیل پلا کر جو ہے ثواب اپنے نامہ اعمال میں جمع کر کے اسی نیکیوں کو، اسی ثواب کو جو ہے ایصال ثواب کر دیتے ہیں امام علی مقام کی طرف، جو ہے امام علی مقام کی طرف اس ثواب کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، سبیل لگانا بھی بہت اچھا کام ہے، سبیل لگانا بہت اچھا کام ہے۔ ایک انسان کو پانی پلانا بہت ہی اچھا کام ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جس رسول نے پانی پلانے کی ترغیب دی، جس رسول نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے پانی پلانے کی فضیلت بیان کی، اسی رسول کا ایک نواسہ ہے، اسی رسول کا ایک نواسہ ہے جس کو دنیا جو ہے امام علی مقام، امام حسین کے نام سے جانتی ہے، امام علی مقام امام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ اس نواسے رسول پر ایک وقت آیا جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہی، جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہی
کربلا کی سرزمین پر، کربلا کے چٹیل میدان میں، جہاں پر نہ کوئی درخت تھا، نہ کہیں پر سر چھپانے کی کوئی جگہ تھی، ایسے ریگستان میں میرے آقا کے نواسے کو ٹھہرا کر جو ہے 3 دن پیاسا رکھا گیا ہے، 3 دن پیاسا رکھا گیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، محرم کی 7 تاریخ ہے، محرم کی 7 تاریخ ہے، موسم جو ہے سخت گرمی کا ہے، موسم سخت گرمی کا ہے، لو والا موسم ہے کہ لو اپنا تھپیرا جو ہے مار رہی ہے، اور یہاں تک کہ ایسے میدان میں امام عالی مقام موجود ہیں جہاں پر نہ کوئی درخت ہے اور جہاں پر نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اپنا سر چھپایا جا سکے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے میدان میں، ایسے وقت میں، ایسے لمحہ میں جو ہے امام عالی مقام کو یزیدیوں نے ٹھہرا کر 3 دن پیاسا رکھا تھا، 3 دن پیاسا رکھا تھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، حضرت امام حسین کی پیاس کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر، جب ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر گرمی کے موسم میں 12 سے 15 گھنٹہ کا روزہ رکھتے ہیں تو شام ہوتے ہوتے ہمارے پیر جو ہے لڑکھڑانے لگتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو اس امام حسین، امام عالی مقام کی کیفیت کیسی رہی ہوگی کہ جہاں پر جو ہے سر بھی چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پانی پر بھی پہرا لگا ہوا ہے، ایسے کیفیت میں، ایسے عالم میں امام عالی مقام کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اور صرف یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، صرف امام عالی مقام تک اگر یہ محدود رہا ہوتا تو شاید جو ہے ایک انسان امام عالی مقام کی پیاس کا اندازہ کر سکتا تھا، مگر امام عالی مقام کے ساتھ صرف آپ تنہا نہیں تھے، بلکہ آپ کے خیمے میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورت بھی تھی اور مرد بھی تھے، یعنی ہر طرح کے لوگ آپ کے خیمے میں موجود تھے، اور خیمے کے اندر جو ہے العطش العطش کی صدا بلند ہو رہی تھی، یعنی بچے بار بار پانی مانگ رہے تھے اور اپنی پیاس کا جو ہے اظہار کر رہے تھے۔ ایسے عالم میں میرے امام عالی مقام جو ہے کربلا کی سرزمین پر 3 دن کے بھوکے بھی ہیں اور 3 دن کے پیاسے بھی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ سوچو، آپ اندازہ لگاؤ کہ میرے آقا امام عالی مقام کی اس وقت کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایسا نہیں تھا کہ امام عالی مقام کربلا کے میدان میں مجبور تھے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ امام علی مقام کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھے، بلکہ آپ امتحان میں تھے، ورنہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اسی امام علی مقام کا ایک بیٹا جب ہندوستان چل کر آتا ہے، جب ہندوستان چل کر آتا ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو اس کے سامنے بھی پانی پر پہرا لگایا گیا تھا، اس کے سامنے بھی پانی پر پہرا لگایا گیا تھا، تو اس نے اپنے ایک حکم سے جو ہے انا ساگر کو اپنے کاسے میں لے لیا تھا۔ تو جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو والد کا عالم کیا رہا ہوگا۔ جب بیٹے کا یہ عالم ہے کہ اپنے ایک حکم سے سارے
پانی کو جو ہے انا ساگر کے پانی کو اپنے کاسے میں لے لیتا ہے تو امام عالی مقام کا کیا عالم رہا ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر امام عالی مقام نے کربلا کی سرزمین پر کرامت نہیں دکھائی تو معلوم کیا ہوا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت دکھائی جاتی ہے اور اسلام کو بچانے کے لیے امتحان گاہ میں جو ہے صبر کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت دکھائی جاتی ہے اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنے سر کو کٹایا جاتا ہے، اپنے سر کو کٹایا جاتا ہے، اپنی اولادوں کو کٹایا جاتا ہے۔ ورنہ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اگر امام عالی مقام پانی لینے پر ہی آ جاتے، اگر پانی لینے پر ہی آ جاتے تو بغیر آپ کے ہاتھ لگائے نہر فرات کا پانی جو ہے آپ کے خیمے میں آ جاتا اگر میرے امام ایک اشارہ کر دیتے، اگر میرے امام ایک اشارہ کر دیتے کہ اے نہر فرات میرے خیمے میں آ جا، تو نہر فرات کے اندر جو ہے اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ میرے آقا امام علی مقام کے خیمے میں نہ آئے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام علی مقام کو معلوم تھا کہ میرا مولا جو ہے مجھ سے امتحان لے رہا ہے، اور امتحان کا یہ رول ہوتا ہے کہ امتحان کے اندر جو ہے کسی سے مدد نہیں لی جاتی بلکہ خود تنہا جو ہے امتحان دیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھو مکہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا تو میرے مولا نے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے پتھر سے جو ہے چشمہ جاری کر دیا تھا۔ تو اگر ہمارے نبی کا نواسہ جو ہے زمین کو حکم دیتا تو زمین کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے اندر سے جو ہے چشمہ نہ نکالے۔ مگر آپ امتحان میں تھے اور دنیا والوں کو درس دینا تھا کہ جب اسلام بچانے کی بات آئے، جب اسلام بچانے کی بات آئے تو صبر سے کام لیتے ہوئے اگر اپنا سر کٹانا پڑ جائے تو سر کو کٹا دیا جائے، مگر بے صبری کا اظہار نہ کیا جائے، مگر بے صبری کا اظہار نہ کیا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی کربلا کے میدان میں، اسی کربلا کے میدان میں جو ہے ایک جو ہے بدبخت تھا، ایک بدبخت تھا جو اس نے جو ہے امام علی مقام سے کہا، جس کا نام جو ہے کتابوں میں بتایا جاتا ہے عبداللہ بن ابی حسین ارزی، عبداللہ بن ابی حسین ارزی اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اس بدبخت نے کہا تھا پکار کر کی، حسین دیکھتے ہو پانی فضائے آسمانی کی طرح موجیں مار رہا ہے۔ یعنی اس بدبخت نے امام علی مقام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حسین، نہر فرات کے پانی کو دیکھ رہے ہو، نہر فرات کے پانی کو دیکھ رہے ہو کس طریقے سے نہر فرات جو ہے موجیں مار رہا ہے، جیسے فضائے آسمانی، یعنی جو آسمان میں ہوا چلتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر ہوا جاتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے نہر فرات کا پانی وہ بہہ رہا تھا، کبھی اوپر جا رہا تھا اور کبھی نیچے جا رہا تھا۔ تو اس بدبخت نے امام علی مقام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے حسین، نہر فرات کے پانی کو دیکھو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب اس بدبخت نے اتنا جملہ کہا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا لیکن خدا کی قسم، لیکن خدا کی قسم
تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، اور تم اسی طرح جو ہے پیاسے مرو گے، معاذ اللہ۔ یعنی اس نے کہا کہ اے حسین، نہر فرات سے جو ہے تم کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا، اور آپ جو ہے پیاسے ہی شہید ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میرے آقا امام علی مقام نے کہا، یعنی میرے آقا امام علی مقام نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ اب دیکھو آپ کی پہنچ جو ہے، آپ کی پکڑ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی دعاؤں میں دیکھو کتنا اثر ہے۔ جب اس بدبخت نے یہ طعنہ دیا ہے تو میرے آقا امام علی مقام نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہا کہ اے پروردگار عالم، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا، اس کو کبھی ہرگز نہ بخشنا۔ جب میرے آقا امام علی مقام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا اس کو پیاس کی حالت میں ہی مارنا اور اس کی کبھی بخشش نہ کرنا، تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ بدبخت بیمار ہو جاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ یہ پانی پانی چلاتا ہے، اور لوگ اس کو پانی پلا رہے ہیں، مگر پانی جو ہے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، پانی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ یہ میرے آقا امام علی مقام نے جو رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اسی دعا کا اثر ہے کہ اس کے حلق سے جو ہے پانی نہیں اتر رہا ہے۔ لوگ بار بار پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس بدبخت کے گلے سے جو ہے ایک قطرہ بھی پانی جو ہے نیچے نہیں اترا، یہاں تک کہ پانی پانی کرتے ہوئے وہ اپنی ایڑیوں کو رگڑ رگڑ کر پیاس کی حالت میں مر گیا، پیاس کی حالت میں مر گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے امام علی مقام کو جو ہے بہت طاقت عطا فرمائی تھی، مگر جو آپ نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا اسی وعدہ کو آپ نبھا رہے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب 7 محرم کی تاریخ آتی ہے، جب 7 محرم کی تاریخ آتی ہے، ابن زیاد کی طرف سے ایک قاصد آتا ہے، اور وہ قاصد جو ہے عمرو بن سعد کے پاس آتا ہے، اور ایک خط لا کر عمرو بن سعد کو یعنی ابن سعد کو وہ خط دیتا ہے، اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے ابن سعد، فوراً جو ہے امام علی مقام کے لیے اور آپ کے اہل قافلہ کے لیے جو ہے پانی بند کر دیا جائے۔ جس طریقے سے جو ہے حضرت عثمان غنی کو 40 دن بغیر دانہ پانی کے رکھا گیا تھا، اسی طریقے سے جو ہے حسین کے لیے بھی نہر فرات پر پہرا لگا دیا جائے، تاکہ حسین جو ہے وہ نہر فرات سے پانی نہ لے جا سکے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب ابن زیاد کی طرف سے یہ قاصد پیغام لے کر آتا ہے، فوراً ابن سعد نے کیا کیا؟ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ نہر فرات پر جو ہے پہرا لگا دیا جائے۔ 500 سپاہی جو ہے نہر فرات پر کھڑے کر دیے گئے۔ 500 سپاہی جو ہے نہر فرات پر لگا دیے گئے کہ امام علی مقام کے خیمے کا کوئی بھی شخص جو ہے نہر فرات سے پانی نہ لے جا سکے، نہر فرات سے پانی نہ لے جا سکے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اگر امام علی مقام کے خیمے والے یہ امتحان نہ دے رہے ہوتے
تو ان یزیدیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ امام علی مقام کے خیمے والوں کے لیے پانی بند کر دیتے۔ آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب سکینہ نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ مجھ کو پانی چاہیے، اور حضرت عباس جو ہے جب مشکیزے کو لے کر رن میں آئے تھے، اپنے مشکیزے میں پانی بھرنے کے لیے آپ نہر فرات کی طرف نکلے تھے، تو یزیدیوں نے لاکھ کوشش کی تھی حضرت عباس کو روکنے کی، مگر جب حضرت عباس کی تلوار چلتی تھی تو جدھر آپ کی تلوار چل جاتی تھی لوگوں کا سر اس طریقے سے اڑتا ہوا نظر آتا تھا کہ جیسے کھیرے اور مولی گاجر کاٹے جاتے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آپ نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت عباس ہے کون؟ یہ حضرت عباس جو ہے وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، مگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت عباس جو ہے دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے، مگر دونوں ہیں بھائی۔ تو آپ کے بازو میں جو ہے حضرت علی کی جو طاقت تھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا کہ جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو والد کا عالم کیا رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس جو ہے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آپ نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں آپ نے داخل کر دیا، اور داخل کرنے کے بعد مشکیزے کو کندھے سے اتارنے کے بعد مشکیزے میں آپ نے پانی بھرا اور مشکیزہ جو ہے کندھے پر ڈال دیا۔ مگر اب دیکھو یہاں پر حضرت عباس کی وفاداری دیکھو، ایک بھائی ہو تو ایسا بھائی ہو کہ جیسا بھائی حضرت عباس تھے امام علی مقام کے۔ حضرت عباس کی وفاداری دیکھو کہ حضرت عباس نہر فرات میں آپ کھڑے ہیں، پانی آپ کے پاس ہے، یہاں تک کہ آپ نے پانی کو چلو میں بھی لیا ہے، مگر آپ کو جب اپنے بھائی حضرت حسین کی پیاس یاد آتی ہے، جب آپ کو حضرت سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، جب آپ کو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، فوراً آپ نے پانی کو جو ہے پھر نہر فرات میں ڈال دیا۔ یعنی آپ نے نہ پانی خود پیا اور نہ گھوڑے کو پینے دیا، یعنی گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ گھوڑا جو آپ کے ساتھ تھا، جس پر آپ سوار ہو کر نہر فرات میں گئے تھے، اس گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت عباس نے ایسی وفاداری ادا کی ہے، ایسی وفاداری ادا کی ہے کہ جب بھی دو بھائی کا ذکر ہوگا تو اس میں جو ہے حضرت عباس کا بھی ذکر ہوگا۔ اب حضرت عباس جو ہے مشکیزے کو جب لے کر پلٹتے ہیں نہر فرات سے، اور یہ سوچ کر پلٹتے ہیں کہ میں جا کر پانی لے جا کر جو ہے سکینہ کی پیاس کو بجھاؤں گا، علی اصغر کی پیاس کو بجھاؤں گا، مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب تک حضرت عباس نہر فرات میں تھے کسی بھی یزیدی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حضرت عباس کے سامنے آتا، مگر جب حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو جو ہے نہر فرات سے نکالا ہے، اب ان بزدلوں کے اندر اب بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ تنے تنہا جو ہے حضرت عباس کا مقابلہ کرتے۔ ان یزیدیوں نے جو ہے حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر کر جو ہے ایک ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک تلوار جو ہے آپ کے داہنے بازو پر لگتی ہے،
آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ فوراً آپ نے مسکیزے کو جو ہے اپنے بائیں بازو میں لے لیا، پھر اتنے میں جو ہے آپ کے بائیں بازو پر بھی حملہ ہو جاتا ہے، آپ کا بایاں بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ مگر پھر بھی حضرت عباس ابھی بھی داہنا ہاتھ کٹ چکا ہے، بایاں ہاتھ کٹ چکا ہے، مگر پھر بھی جو ہے ابھی آپ سے مسکیزہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ پھر جب دونوں ہاتھ آپ کے شہید ہو گئے تو آپ نے مسکیزہ جو ہے اپنے دانتوں سے دبا لیا، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ اتنے میں جو ہے چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، اور ایک تیر جو ہے مسکیزے میں آ کر لگتا ہے، اور مسکیزے میں لگنا تھا کہ وہ مسکیزے کا جو سارا پانی تھا جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس کا پورا جسم جو ہے تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، مگر حضرت عباس کو افسوس نہیں تھا۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں جو ہے آنسو نہیں تھا، مگر جب مسکیزے سے پانی گر گیا تو حضرت عباس کو جو ہے رونا آ گیا، آپ کی آنکھوں میں جو ہے آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس نے یہ وعدہ کیا تھا سکینہ سے کہ اے سکینہ، میں پانی ضرور لے کر آؤں گا اور تمہاری پیاس کو بجھاؤں گا۔ اسی بات کا جو ہے آپ کو افسوس ہو رہا تھا کہ میں سکینہ کی پیاس کو بجھا نہیں سکا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس کے جب جسم کو چاروں طرف سے چھلنی کر دیا گیا، ایک تیر جو ہے آپ کے سینے میں لگتا ہے، آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ پانی جس کے لیے یزیدیوں نے پہرا لگایا تھا، اور امام علی مقام کے خیمے کے اندر جو بچے تھے، جو بوڑھے تھے، جو جوان تھے، وہ 3 دن ہو چکا ہے، نہ ان کے منہ میں ایک قطرہ پانی گیا ہے، نہ ایک دانہ گیا ہے، یعنی وہ 3 دن سے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں سے لیا ہے، اور ان محبوب بندوں نے اس طریقے سے امتحان دیا ہے کہ کبھی بھی اپنے لب پر جو ہے شکوہ نہیں لایا۔ 3 دن کی پیاس ہے، مگر حضرت عباس ہو یا حضرت امام علی مقام ہو، کسی کے لب پر بھی پیاس کے لیے یعنی پانی کے لیے جو ہے شکوہ کا الفاظ نہیں آتا۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام علی مقام اپنے ننھے منھے حضرت علی اصغر کو، جن کی عمر جو ہے 6 مہینے ہے، جب ان کو یزیدیوں کے سامنے آپ لے کر گئے تھے پانی کے لیے، کہ یزیدیوں سے آپ نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے لیے پہرا لگانا جانتے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم کو نہ پانی لینے دو، ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے، مگر یہ میرا بیٹا جو 6 ماہ کا ہے، کم سے کم اس کے منہ میں جو ہے چند قطرے پانی کے ڈال دو، چند قطرے پانی کے ڈال دو۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب کسی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے رحم نام کی چیز، محبت نام کی چیز نکل جاتی ہے۔ جب امام علی مقام نے پانی کا سوال کیا تو ہرملا نے پانی کی جگہ ایسا تیر چلایا ہے، جو تیر جو ہے جانوروں پر چلایا جاتا ہے، جو تیر جانوروں پر چلایا جاتا ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ انسان کے اوپر جو تیر چلایا جاتا تھا وہ دوسرا ہوتا تھا، اور جانوروں پر جو تیر چلایا جاتا تھا وہ دوسرا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی چمڑی جو ہوتی ہے
وہ نرم اور پتلی ہوتی ہے، انسان کی جو جانور کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ موٹی اور تگڑی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس لیے دونوں تیروں میں جو ہے فرق ہوتا تھا۔ تو حضرت عباس کے بعد جو ہے جب میرے آقا امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو لے کر یزیدیوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے علی اصغر کے منہ میں چند ہی قطرے جو ہے پانی کے ڈال دیے جائے تو پانی کی جگہ جو ہے ہرملا نے ایسا تیر چلایا ہے کہ وہ تیر جو ہے آ کر حضرت علی اصغر کے حلقوم میں لگتا ہے اور حضرت علی اصغر کا لب جو ہے وہ مسکرانے لگتا ہے، یعنی آپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ اے بابا جان سب تو حوض کوثر پر جا کر نانا جان سے جام کوثر پی رہے ہیں، میں کیا اسی کربلا کی سرزمین پر تنہا رہ جاؤں گا؟ میں بھی شہادت میں اپنا نام لکھاؤں گا۔ تو حضرت علی اصغر نے بھی مسکراتے ہوئے تیر کو اپنے حلقوم میں لے لیا اور تیر جو ہے وہ حضرت علی اصغر کے حلقوم سے پار ہو کر حضرت امام علی مقام کے بازو میں چبھ گیا تھا۔ حضرت امام علی مقام کے بازو میں چبھ گیا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا امام علی مقام نے اس تیر کو باہر نکالا ہے تو خون کا ایک فوارہ بلند ہو جاتا ہے، اور میرے آقا امام علی مقام نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تھا کہ مولا یہ علی اصغر بھی تیرے نام ہے، یہ علی اصغر بھی تیرے نام ہے۔ یعنی امام علی مقام نے اس بات کا اعلان کیا کہ مولا میں نے جیسے علی اکبر کو تیرے نام پر قربان کیا ہے، میں نے جیسے حضرت قاسم کو تیرے نام پر قربان کیا ہے، اسی طریقے سے میں نے علی اصغر کو بھی تیرے نام پر قربان کر دیا، یعنی میرا سارا گھرانہ جو ہے تیرے نام پر قربان ہے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام علی مقام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، نہ آپ کے خیمے میں ایک قطرہ پانی ہے اور نہ ایک دانہ، بلکہ یہاں تک کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ کے خیمے میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ جس سے چراغ جلایا جا سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ادھر نہر فرات پر جو ہے چرند پرند پانی پی رہے تھے، مگر پانی اگر کسی کو نہیں کسی کو نہیں دیا جا رہا تھا تو وہ حضرت امام حسین کے اہل خیمہ کو، اہل قافلہ کو جو ہے پانی نہیں لینے دیا جا رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ یزیدیوں کا سلوک تھا امام علی مقام کے ساتھ، یہ یزیدیوں کا سلوک تھا امام علی مقام کے ساتھ۔ مگر اب دیکھو اہل بیت کا کیا سلوک ہے، صرف ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یعنی یہ تو یزیدیوں کا سلوک تھا، یزیدیوں نے، کوفیوں نے امام علی مقام کو خطوط بھیج کر بلا کے ایسی مہمانداری کی کہ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا۔ مگر اب اہل بیت کا کارنامہ دیکھو، اہل بیت کا سلوک دیکھو، اہل بیت کا اخلاق دیکھو کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جب مختار سقفی نے ایک کو چن کر کربلا میں جتنے بھی یزیدی شریک تھے مختار سقفی نے مارنا شروع کیا، تو اسی میں ایک ایسا بدبخت بھی جو یزیدیوں کی طرف سے کربلا کے میدان میں آیا تھا امام علی مقام سے لڑنے کے لیے، تو جب مختار سقفی نے اس کا پیچھا کیا، یعنی اس کو پکڑنے کے لیے اپنے فوجیوں کو بھیجا، تو وہ بھاگتے جو ہے
کوفہ سے مدینہ منورہ کی سرحد پر آ گیا، مدینہ منورہ کی سرحد پر آ گیا، اور مدینہ منورہ کی سرحد پر جو ہے حضرت امام زین العابدین کا خیمہ تھا، حضرت امام زین العابدین کا خیمہ تھا۔ تو اس کو جو ہے سخت پیاس لگی تھی، تو اس نے سوچا کہ لاؤ خیمے والے سے پانی مانگ کر جو ہے اپنی پیاس کو بجھا لیا جائے۔ تو جب اس نے خیمے پر آواز دی، حضرت امام زین العابدین باہر آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو امام حسین کے بیٹے زین العابدین ہے، اب اس نے یہ سوچا کہ ادھر بھی میں جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور ایسے مقام پر آ گیا ہوں جہاں پر بھی میرے جان کو حفاظت نہیں ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ اب امام زین العابدین بھی مجھ کو مار دیں گے جان سے، کیونکہ میں نے ان کے سارے گلشن کو اجاڑا ہے، کیونکہ میں نے ان کے گلشن کو اجاڑا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام زین العابدین نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ کو جو ہے بہت شدت کی پیاس لگی ہے، اس لیے تھوڑا سا پانی جو ہے مجھ کو پلا دیا جائے۔ امام زین العابدین اپنے خیمے کے اندر گئے اور ایک کٹورے میں لا کر اس کو پانی دیا، اس نے پانی پیا۔ پھر امام زین العابدین نے پوچھا کہ اور چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں اور چاہیے۔ اس نے امام زین العابدین نے ایک کٹورے پانی اور لا کر دیے۔ اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ جو ہے اس کو پانی پلایا، اور جب تک اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اب میری پیاس بجھ چکی ہے، تب تک امام زین العابدین اس کو پانی لا کر پلاتے رہے۔ اب اس نے سوچا کہ شاید امام زین العابدین مجھ کو پہچان نہیں پائے، تو جب اس نے پانی پی لیا اس کی پیاس بجھ گئی اور یہ واپس ہونے لگا، تو امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ اب حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اے بدبخت، میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی شخص ہے جو کربلا کے میدان میں میرے گلشن کو اجاڑنے کے لیے کوفیوں کی طرف سے، یزیدیوں کی طرف سے آیا تھا۔ تو اب اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ مجھ کو پہچانتے تھے، پھر آپ نے مجھ کو کیوں پانی پلایا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ جو کوفہ کے اندر، جو کربلا کی سرزمین پر تم لوگوں نے میرے ساتھ، میرے اہل خانہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ تمہارا سلوک تھا، اور یہ میرے اہل بیت کی شان ہے کہ جو بھی دروازے پر آتا ہے وہ اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے، وہ اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے۔ یعنی امام زین العابدین نے بتا دیا کہ ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو نوازتے ہیں، چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ دوست ہو، اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ تم یزیدیوں نے جو کربلا کی سرزمین پر کیا تھا وہ تمہارا کارنامہ تھا اور یہ میرا کارنامہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام زین العابدین نے اتنا خوبصورت جواب دے کر اس کے منہ کو بند کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 3 دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے اہل بیت نے ایک ایک کر کے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ پھر آخر میں جو ہے حضرت امام علی مقام نے بھی جام شہادت کو نوش کر لیا۔ آپ کی حلق سے جو ہے 3 دن ہو چکے تھے، نہ پانی اترا تھا نہ ایک دانہ اترا تھا، مگر آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گلشن کو جو ہے رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور آپ ایسے امتحان میں کامیاب ہوئے، ایسے امتحان میں کامیاب ہوئے کہ آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ آج آپ کو جو ہے سید الشہداء کے
سید الشہداء شہید اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی تمام شہیدوں میں جن کا مقام سب سے بلند ہے وہ ہمارے امام علی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ قیامت تک جو ہے لوگ ان کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور ان کے واقعات کو بھی سنتے رہیں گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔